جو لوگ ویڈیو کو جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے کام کریں، اور جو لوگ ناجائز کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے حساب سے عمل کریں۔ لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر اگر جائز نہ کہنے والے لوگ جائز کرنے والوں کو فاسق و فاجر کہتے ہیں یا طعن و تشنیع کرتے ہیں تو یہ قطعاً قابل قبول نہیں۔ حضور فقیہ ملت علیہ رحمۃ و رضوان مائک کے تعلق سے ہمیشہ ناجائز کا فتویٰ دیتے تھے کہ اس پہ نماز نہیں ہوگی، اور آپ سے کم عمر فقیہ عصر، فقیہ اعظم مفتی نظام الدین مصباحی حفظہ اللہ، آپ جواز کے قائل تھے، اور حضور فقیہ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کو پوری تفصیل معلوم تھی، ایسا نہیں کہ آپ کو علم نہ رہا ہو، پوری جانکاری تھی۔ اس کے باوجود ان دونوں کے رشتوں میں جو علمی رشتہ تھا اور تحقیقی رشتہ تھا، کوئی دراڑ ذرہ برابر نہیں آئی، کوئی دراڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، اس پوڈ کاسٹ میں آج کی جو ہماری اور آپ کی محبوب شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جی ہاں، شہزادے حضور فقیہ ملت، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مفتی اظہار صاحب قبلہ امجدی الازہری و استاذ مرکز تربیت افتاء اوجھا گنج، آئیے حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ بخیر ہوں، امید ہے کہ آپ بھی بخیر ہوں جی گے۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ جی اجازت ہو تو سوالات کا جی آغاز کریں۔ بالکل۔ جی حضور، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے حضور کہ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی؟ ہماری پیدائش یہیں اوجھا گنج میں ہوئی ہے، جی اور تاریخ پیدائش ہماری 2 جمادی الاولیٰ 1403 ہجری ہے، اور انگریزی کے اعتبار سے 16 فروری 1983 عیسوی ہے۔ جی، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں حضور کہ ابتدائی تعلیم سے لے کر کے کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے، کوئی بھی اہم کام ہو تو بغیر مشکل کے تو وہ طے نہیں ہوتا، جی بے شک۔ اور ظاہر سی بات ہے دینی تعلیم حاصل کرنا اور ایک لمبے زمانے تک حاصل کرنا، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو ہم نے قربانی دینے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ہماری ابتدائی تعلیم اوجھا گنج دیار فقیہ ملت سے دارالعلوم امجدیہ راشد العلوم سے ہوئی، پھر اس کے بعد دارالعلوم فیض الرسول براں شریف جو بہت مشہور ادارہ ہے، جی پھر اس کے بعد ہم جامعہ اشرفیہ گئے تھے، حفظ کیا 6 پارے تقریباً، لیکن پھر پیر میں تھوڑی خرابی ہوئی تو 3 سال تک بیمار تھا، پھر جب صحیح ہوا تو پھر واپس ہم نے دارالعلوم امجدیہ راشد العلوم میں کچھ دن تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر جمدہ شاہی دارالعلوم عالیمیہ، پھر اس کے بعد جامعہ امجدیہ، پھر اس کے بعد جامعہ اشرفیہ، پھر اس کے بعد جامعہ ازہر شریف ہم نے تعلیم حاصل کی۔ یعنی فضیلت کی دستار بندی آپ کی جامعہ اشرفیہ جی، میں؟ فضیلت اور مفتی دونوں کی دستار وہیں اشرفیہ سے ہوئی۔ جی، کس سن میں ہوئی ہے؟ ہماری فضیلت کی دستار 2005 میں ہوئی ہے، جی اور مفتی کی دستار 2007 میں ہوئی جی۔ ہے۔ جی، مصر کا کوئی واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ناظرین سے؟ واقعہ تو ایسے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں بتانا چاہوں گا جی کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف جانے کی وجہ سے ہماری شخصیت بن جائے، ہمارا وقار بن جائے اور ہم بہت کچھ سمجھے جائیں، تو یہ بہت مشکل ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ آپ کسی بھی ادارے میں بھی جائیں، دنیا کے کسی بھی جامعہ میں جائیں، آپ کو اسٹرگل کرنا ہی ہو، بے شک۔ بغیر اسٹرگل کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جامعہ ازہر میں گیا تو کوشش یہی تھی کہ ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے، بے شک۔ حتیٰ کہ جو ہم نے سسٹم بنا رکھا تھا، اگر کوئی دوست یا کوئی ہمارے جو قریب رہتے ہیں اگر ہمیں روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ ابھی بیٹھیں تھوڑا بات کر لیں، جی تو ہم ان کو سمجھا بجھا کر کے کسی طرح سے نکل جاتے تھے اور اپنا ٹائم سے پڑھائی شروع کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا رک بھی جاتے تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن عموماً جو ہے یہ ہمارا طریقہ تھا کہ ہم رکتے نہیں تھے۔ جی اور پڑھائی کا جو معاملہ تھا کہ مطلب اس کا پورا سسٹم بنا ہوا تھا، حتیٰ کہ ہم جو پیریڈ ہوتا ہے کلاس کا جامعہ ازہر میں، تو کبھی دکتور 10 منٹ 15 منٹ لیٹ آیا،
یا ہم گاڑی میں جا رہے ہیں ہمیں وقت ملا ہوا ہے تو نہیں ادھر ادھر سنتے رہیں یا ادھر ادھر دیکھتے رہیں، ایسا نہیں، ہم کتاب صاحب میں لے کے جاتے تھے تو کلاس کی خارجی کتابیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوا اسی سفر میں یا کلاس کے درمیان جو وقت ملتا تھا جی اس میں ہم نے دو دو جلدیں تین تین جلدیں کتابیں مطالعہ کی ہیں، حدیث ماشاء کی یا اور دوسرے فن کی کتابیں، تو اس سے ہم کو بہت فائدہ ملا۔ اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ہم نے اسی تعلیمی دوران میں جامعہ ازہر کے ہم نے قرآن کا حفظ بھی الحمدللہ مکمل ماشاء اللہ۔ کیا۔ جی۔ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں حضور، جیسے جو لوگ ابھی جامعہ ازہر جانا چاہتے ہیں ہم۔ تو کیا وہ کسی ادارے سے سند لے کر جائیں یا پھر ٹیسٹ وغیرہ، کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے؟ اگر جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ وہ وہاں ان کا داخلہ ہو سکتا ہے؟ جامعہ ازہر جانے کے لیے دو طریقہ ہے۔ جی ایک تو آپ ایسے ادارے کے ذریعے جائیں جس ادارے کا وہاں سے معادلہ ہے، اس میں تھوڑا سہولت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ اور ایک طریقہ ہے کہ آپ خود چلے جائیں اپنے ویزا لے کر کے اور وہاں پر جا کر معادلہ کریں۔ جی وہاں پر جا کر معادلہ کرائیں میں تھوڑا پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں وقت کی بھی بچت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ انڈیا کے کسی ادارے سے کیرلا کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو آپ کا بی اے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہوگا، اور آج کل میرے خیال سے جو ہونے لگا شاید معہد میں ہوتا ہے، ایک دو سال آپ کو پڑھاتے ہیں اس کے بعد بی اے میں آپ کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہاں سے فضیلت کر کے گئے یا مفتی کر کے گئے، پھر آپ ابتدائی تعلیم حاصل کریں، پھر بی اے حاصل پڑھیں، بی اے میں پڑھیں، پھر کہیں آپ ایم فل میں آئیں، تو بہت لمبا ڈیوریشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ جاتے ہیں اور پرسنل معادلہ کرتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے فضیلت پڑھیں، تو اس حساب سے اپنے کوالٹی کے حساب سے آپ ایم اے میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور آپ تھیسس وغیرہ بھی آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں مفتی صاحب کہ آپ مرید کس سے ہیں؟ میں اپنے والد گرامی حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان سے مرید ہوں، اور ہمارے گھر کے بھی تقریباً لوگ آپ ہی سے مرید ماشاء اللہ۔ ہیں۔ جی۔ اور یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ خلافت آپ کو کہاں کہاں سے حاصل ہے؟ خلافت تو ہم کو کئی جگہ سے حاصل ہوئی ہے۔ ان کا نام ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خلافت بہت بابرکت چیز ہے، اور اس کو اس لیے نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اس سے دنیا کمائیں، جی بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو ہدایت دیں، لوگوں کو صحیح طریقہ دکھائیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کو مانگ کر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر نیت اچھی ہو، لیکن میں بذات خود، جیسے ہمارے والد صاحب نے کسی سے خلافت نہیں مانگی جی اور لوگوں نے انہیں نوازا، ہم نے بھی کسی سے خلافت نہیں مانگی اور نہ ہی طلب کیا۔ ہاں، ان کو لگا اگرچہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن ان کی نگاہیں دیکھیں کہ مجھے دیا جانا چاہیے، تو انہوں نے مجھے خلافت دی۔ جی سب سے پہلے والد ماجد فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان نے 2001 میں، جس سال آپ کا انتقال ہوا تھا، تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے، انتقال سے پہلے ہم کو خلافت دی آپ نے۔ پھر اس کے بعد جب جامعہ ازہر مصر سے پڑھ کے آیا تو حضور شیخ الاسلام مدنی میاں حفظہ اللہ نے اپنے یہاں کشوا شریف میں بلا کر کے ہمیں خلافت دی، اور اس کے بعد حضور رفیق ملت نجیب میاں حفظہ اللہ و ادام فضلہ، انہوں نے بھی خلافت نوازی، اور انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ آپ کے والد صاحب کو بھی یہیں سے خلافت ملی تھی اور آپ کو بھی خلافت دی ماشاء جا رہی ہے۔ اللہ۔ تو میں ان حضرات کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ میں حضرت علامہ مفتی سید آل رسول حبیبی صاحب قبلہ کے یہاں سے بھی ابھی جلدی ہم کو خلافت دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ایک دو لوگ ہیں، بر وقت نام ان کا ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری خلافات کی برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب قبلہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے والد گرامی حضور فقیہ ملت آپ کے استاد بھی رہ چکے ہیں، جی۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بطور استاد اور بطور والد آپ نے ان کو کیسا پایا؟ دیکھیے، بس بطور استاد بھی بہت ہی وہ بہترین استاد، اور بطور والد بھی بہت بہترین مربی۔ استاذ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ استاذ کی حیثیت سے اپنے بچے کو رہنمائی کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے اسے بھول جائیں۔ مثال کے طور پر عام طور سے آدمی بچوں پر شفقت بہت کرتا ہے، جی لیکن یہ شفقت جب پڑھانے میں معاملہ پیش آتا ہے تو وہاں بھی شفقت اگر خلل ڈالتی ہے تو تعلیم صحیح سے نہیں ہو پاتی۔
تو بحیثیت باپ وہ شفقت کرتے تھے، لیکن جب تعلیم کا معاملہ آیا، تربیت کا معاملہ آیا، سزا دینے کی بات آئی، تو وہاں وہ بھول جاتے تھے کہ یہ میرا لڑکا ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی غلطی ہوئی تو جتنا دوسرے کو سزا دیتے تھے اس سے کہیں زیادہ اپنے بچے کو سزا دیتے تھے۔ جی اور میں سمجھتا ہوں میں ہی سب سے زیادہ والد صاحب سے مار کھایا ہوں بچپن میں، لیکن اگرچہ ایسا لگتا ہے لیکن مجھ سے زیادہ ہمارے دوسرے برادران مطلب غلطی جی کرنے پر ان کو سزا ملتی تھی۔ جی تو بحیثیت استاد انہوں نے بہت ہی بہترین رہنمائی کری، اور بحیثیت باپ بھی ہمیشہ ہر چیز کی تنبیہ کرتے تھے، اور اس کا حق آپ نے پورے طور سے ادا کیا جی ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی اور آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ہماری شادی تقریباً ہماری عمر تقریباً اس وقت 31 یا 32 رہی ہوگی، چونکہ جامعہ گھر جانے کی وجہ سے وہاں جی ہم تقریباً 7 سال رہے، تو یہ ڈیوریشن تھوڑا لمبا ہو گیا۔ تو ہماری شادی اسی عمر میں ہوئی، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ 2 ہیں، ایک عاتقہ اظہر اور دوسری فارع اظہر، دونوں ہم جدی لگاتے ہیں اپنے نام کے سامنے، جی اور میں ابو عاتقہ لکھتا ہوں تو بڑی صاحبزادی کی طرف نسبت کر کے، بلکہ چھوٹی بچی کبھی کبھی کہتی ہے کہ آپ کیوں ابو عاتقہ خالی ہی لکھتے ہیں، ابو فاریہ کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ تو اس کو سمجھاتے ہیں بھائی بڑی وہ تھی تو ہم نے لکھنا شروع کر دیا، تو اب وہی رہے گا، انشاءاللہ آپ کی والدہ لگائیں گی آپ کے ساتھ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی۔ مفتی صاحب قبلہ، سوالات کا تھوڑا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس دور میں ہم۔ تحقیقات اعلیٰ حضرت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تحقیقات اعلیٰ حضرت، اگر کوئی منصف مزاج آدمی ہے تو اپنی سر آنکھوں سے ہی اسے دیکھے گا، اپنے سر آنکھوں پر ہی اسے رکھے گا، کیونکہ آپ کی تحقیقات جس نہج پر ہوتی ہے اور جتنی تحقیقی اور تدقیقی اور گہرائی کے لحاظ سے ہوتی ہے وہ عام طور سے لوگوں میں نہیں ملتی ہے، جی اس لیے ہم ہمیشہ اسے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور اس کا پورے طور سے پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کا پاس و لحاظ رکھیے اور اسی کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریے۔ البتہ ایک بات کہتے ہیں کہ حالات اور ضرورت اور جو بھی اصول اور ضابطے ہیں اس کی بنیاد پر اگر مسئلے میں کوئی تبدیلی تغیر آتا ہے، اور کوئی عالم یا فقیہ یا مفتی یا بہت سارے علماء و مفتیان کرام مل کر کے کوئی فتویٰ صادر کرتے ہیں جو بظاہر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کے رائے کے خلاف ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کا خلاف کو مطلب اختلاف بتاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان اور جتنے علماء گزر چکے ہیں سب کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جی حالات اور زمانہ اور ضرورت کے اعتبار سے اگر وہ اختلاف ہوتا ہے تو اگرچہ بظاہر اختلاف ہو لیکن وہ حقیقت میں اختلاف نہیں ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے جی ہیں۔ جی۔ مفتی صاحب قبلہ، جب آپ کے فالورز یا حضور فقیہ ملت کے چاہنے والے آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کو کن عوامل کی طرف آپ توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ تو ہم تو اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ فالوورس ہوں یا بہت زیادہ ماننے والے ہوں، لیکن جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں ماننے والے، میں ان کو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی بتاتا ہوں اور اسی کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ آپ خود بھی تعلیم و تربیت سے مزین ہوجیے اور اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت دیجیے۔ سب سے پہلے دین کی تعلیم، اتنا کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں اپنے دین سے کوئی سمجھوتا نہ کریں، اپنے فرض سے کوئی سمجھوتا نہ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ دنیاوی تعلیم بھی انہیں دیجیے، اور بہتر ہے کہ آپ کے گھر میں کم سے کم ایک عالم اور مفتی ضرور ہو، باقی ڈاکٹر بھی بن جائیں، انجینئر بھی بن جائیں، لائر بن جائیں، جج بن جائیں، بہت بڑے بزنس مین بن جائیں، کیونکہ دیکھیے آپ کو دنیا میں رہنا ہے تو دین کی طاقت کے ساتھ ہی دنیا کو آپ جیت سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیے کہ دین کی طاقت آپ کے پاس نہ رہے اور ہم دنیا جیت لیں تو یہ بہت مشکل امر جی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، ہم یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ شہزاد حضور فقیہ ملت بھی ہیں اور اظہری بھی ہیں، مصباحی بھی ہیں، امجدی بھی ہیں، جی تو اتنی ساری خوبیاں آپ کے اندر جمع ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کسی ایک خوبی کے مالک ہو جاتے ہیں تو ان میں انا تکبر، ہر چیز حسد وغیرہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ میرا تیسرا انٹرویو ہو رہا ہے آپ سے، لیکن اتنا سارا ہو جانے کے بعد بھی آپ کی زبان سے اف تک نہیں نکلا، بلکہ ٹھیک ہے دوبارہ ہو جائے گا۔ یہ انکساری عاجزی کہاں سے لاتے ہیں آپ؟
نہیں، یہ تو دیکھیے عاجزی انکساری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے بے شک، جی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تواضع اور انکساری ہے ہمارے دادا جان سے ہی چلی آئی ہے۔ دادا جان کے وسیلے سے والد صاحب کو ملی اور والد صاحب کے صدقے میں ہم لوگوں کو ملی، اور ساتھ میں اساتذہ کرام، علماء کرام، اور جو کتابیں ہم نے پڑھی ان کا بھی اس میں بہت اچھا خاصا دخل ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی بتایا کہ اگر آپ تواضع کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا کبھی نقصان نہیں ہوگا، بے نہ شک، دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے۔ اور کیسے نقصان ہو سکتا ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ارشاد علیہ فرماتے وسلم، ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بے تواضع شک، کرے، انکساری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا۔ بے آپ شک، دیکھیں حضور فقیہ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کے زمانے میں ایک سے ایک جید عالم تھے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک دو کے علاوہ جتنی شہرت ان کو حاصل ہوئی، ان دو کو دیگر جی، لوگوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ جی، ٹھیک ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب تھا کہ آپ کے اندر انا اور تکبر نہیں، تواضع اور انکساری بہت زیادہ تھی۔ ہاں، حق اور غلط کی اگر بات آ جائے تو پھر اس میں تواضع ایسی نہیں تھی کہ حق بولنے سے ان کو جی، منع کر دیں، یہ تو مطلب پسندیدہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ تو غلط ہو جائے گا۔ تو جی، آپ تواضع بھی رکھتے تھے، اور جب غلط اور صحیح کی بات آئے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ حتیٰ کہ پروگرام میں کبھی بلایا گیا آپ کو، تو آپ نے وہاں تقریر میں بھی اگر وہاں کوئی غلطی تھی جو شرعاً بالکل واضح طور پر، تو بول کر چلے آئے، جی، چاہے دوبارہ آپ بلائیے یا نہ بلائیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ آپ جائیں گے، سب کو نہیں کہتا لیکن عام طور سے ایسا ہے کہ انہی کے حساب سے آپ گفتگو کریں گے، کوئی غلط کام ہے تو متنبہ نہیں کریں گے۔ لیکن حضور فقیہ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کی عادتیں نہیں تھی، چاہے مجمع ہو چاہے فرد ہو، حق بات ضرور کہتے تھے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ویڈیو کو جائز بتا رہے ہیں، کچھ لوگ ناجائز بتا رہے ہیں، کچھ اس پر سختی سے عمل کر رہے ہیں، کچھ بنوا رہے ہیں، تو عوام کشمکش کا شکار ہو گئی ہے، اختلاف میں تو بچ چکے ہیں ہم لوگ، تو پھر کوئی راستہ ہمیں بتایا جائے کہ مطلب دونوں صحیح ہے؟ دیکھیے، جو فرعی مسائل ہوتے ہیں اس میں وسعت ہوتی ہے، جی، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو علماء اس میں وسعت رکھتے ہیں، اس میں بہت زیادہ سختی نہیں کرتے۔ تو میرے خیال سے جو لوگ ویڈیو کو جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے کام کریں، اور جو لوگ ناجائز کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے حساب سے عمل کریں۔ جی، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر اگر جائز نہ کہنے والے لوگ جائز کرنے والوں کو فاسق و فاجر کہتے ہیں یا طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو یہ قطعاً قابل قبول نہیں۔ اسی طرح جائز کہنے والے اگر ناجائز کہنے والے کو طعن و تشنیع کہتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اگر فقہ کے اصول ضابطہ کے اعتبار سے بات کریں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کی بات کریں، حضور اعلیٰ حضرت اور اس سے پہلے فقہاء کرام کی بات کریں، تو قطعاً وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مسائل جو فروعی ہیں ان میں اختلاف ہو جائے تو اس کی بنیاد پر کسی کو فاسق و فاجر کہا جائے، یہاں تک کہ ہم اس کو عالم اور مفتی ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، یہ بالکل اسے قبول نہیں کرتے۔ ایک مثال میں صرف حضور فقیہ ملت جی، علیہ رحمۃ و رضوان کو دے دوں، انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بھی مثال موجود ہے، بہت تفصیل جائیں گے، وقت لگے گا۔ حضور فقیہ ملت علیہ رحمۃ و رضوان مائک کے تعلق سے ہمیشہ ناجائز کا فتویٰ دیتے تھے کہ اس پہ نماز نہیں ہوگی، اور آپ سے کم عمر فقیہ عصر، فقیہ اعظم مفتی نظام الدین مصباحی حفظہ اللہ، آپ جواز کے قائل تھے، اور حضور فقیہ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کو پوری تفصیل معلوم تھی، ایسا نہیں کہ آپ کو علم نہ رہا ہو، جی، پوری جانکاری تھی۔ اس کے باوجود ان دونوں کے رشتوں میں جو علمی رشتہ تھا جی، اور تحقیقی رشتہ تھا، کوئی دراڑ ذرہ برابر نہیں آئی، کوئی دراڑ۔ اور ہمیشہ مفتی نظام الدین صاحب کو ان کے علم کے اعتبار سے، ان کی تحقیق کے اعتبار سے، ان کے وقار کے اعتبار سے ہمیشہ ان کو عزت تھی۔ اور والد صاحب کے انتقال کے بعد بھی ایک زمانے تک ان کو مطلب عزت دی گئی، سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی بھی ہم لوگ ماشاءاللہ انہیں ویسے ہی عزت دیتے ہیں، ویسے ہی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مسائل میں اختلاف ہو جائے تو اس میں وسعت ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور طعن و تشنیع بالکل نہیں کرنی چاہیے، تاکہ علماء کا وقار برقرار رہے۔ لیکن اسے دیکھا جا رہا ہے کہ جلسے ہوتے ہیں سیرت نبی کے لیے اور اللہ اور رسول کی گفتگو کے بات کرنے کے لیے، اس میں جو ہے
یہ سارے مسئلے لا کر ڈال دیے جاتے ہیں اور علماء ہی کے سامنے علماء ہی کو گالی دی جاتی ہے، ان کے خلاف بولے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے کیونکہ وہ اختلاف جو ہے عوام سے ہٹ کر علماء سے ہٹ کر تو عوام میں عوام آ تک جاتی ہے. نہیں، یہ میرے حساب سے تو یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب آپ اسٹیج پر گفتگو کریں گے یا سوشل میڈیا پہ گفتگو کریں گے اور بے انداز گفتگو جی کریں گے، پلس پوائنٹ بے انداز گفتگو کریں گے، تو اس کا اثر بہت زیادہ غلط جاتا ہے، اور اس کا اثر جا چکا ہے اور غلط گیا بھی ہے. ہم نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو صحیح طریقے سے استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، وہ کسی ایسے فقیہ کو جو اپنے وقت کا فقیہ ہوتا ہے اس کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی وجہ سے ہوا، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے اس کو سوشلائز کر دیا، عوام کے سامنے پہنچا دیا. لیکن یہ طریقہ مطلب درست نہیں. آپ اگر ماضی میں دیکھیں گے اپنے بڑے بڑے فقہاء اور علماء کو، جی علامہ ارشد القادری کو، فقیہ ملت علیہ رحمہ کو، اور بھی دیگر علماء کو، تو اگر فرعی مسائل میں اہل سنت و جماعت کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا تھا تو یا تو رسالے تک محدود ہوتا، یا پھر کتاب کے تک محدود ہوتا، یا بہت پرسنل گفتگو ہے تو علماء کے درمیان وہ محدود ہوتا. عوام اس میں انوالو نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اتنا انتشار نہیں تھا جتنا اس دور میں ہے. اور تعجب ہوتا ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنے چوٹی کے علماء، بڑے بڑے جی علماء مفتی جو کہلاتے ہیں اور ہیں بھی، ایسا نہیں ہے، وہ لوگ اس طریقے پر گفتگو کرتے ہیں گویا کہ مطلب وہ ایک عالم کے انسلٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک عالم کا مذاق بنا رہے ہیں، ایک مفتی کا مذاق بنا رہے ہیں. تو اس کا بہت غلط اثر گیا قوم میں. میرے جی خیال سے کہیں نہ کہیں اپنے جو لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، بڑے ہونے کے باوجود ان سے یہ سہو ہو رہی، ان سے یہ غلطی ہو رہی ہے. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں، گفتگو کرنا ہے تو علمی گفتگو آپ کر جی لیجئے، رسالے میں لکھ کر کے کر لیجئے، کتاب میں لکھ کر کر لیجئے، 10 20 50 علماء کو بیٹھا کر کر لیجئے. لیکن عوام میں فرعی مسائل کے اختلاف کو لانا قطعاً یہ مطلب فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. یعنی علماء کا جو اختلاف ہے علماء ہی میں رہے، جی عوام میں آنے سے بہت عوام، زیادہ انتشار پیدا بالکل ہو رہا ہے. بالکل. جی مفتی صاحب قبلہ، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اتحاد اہل سنت کیسے ممکن ہے؟ اتحاد اہل سنت یہ ممکن تو بہرحال ہے، امکان سے باہر نہیں ہے، جی لیکن حالات دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے. ہاں، یہ لوہے کا چنا چبانے جیسا ہے تقریباً، کہ ہم چبا نہیں سکتے ہیں، تقریباً ایسے لگتا ہے. ایک اپنے وقت کے رئیس التحریر علامہ یاسین اختر مصباحی رحمہ اللہ، ان کی یاد آ رہی ہے بر وقت. جی میں مہاراجہ شریف میں گیا تھا، تو مجھے بھی بھائی نوجوان تھا، پڑھ کے آیا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ عوام اہل سنت کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے اور جماعتی کام ہونا چاہیے، جی اس طرح سے ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا حضرت یہ کیسے ہوگا؟ فردی کام تو اہل سنت و جماعت میں ہوتا ہے، لیکن اجتماعی کام جیسے ہم بہت بڑا کام کر سکیں، ایک فرد وہ بہت بڑا کام نہیں کر سکتا جی جیسا غیروں میں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو تجربہ تو یہ ہے کہ آپ اجتماعی کام بھی کریں، اتحاد اہل سنت کی بھی کوشش کریں، لیکن اپنے فردی کام کو نہ روکیں، کیونکہ اگر اجتماعی کام یا اتحاد اہل سنت کے چکر میں آپ نے اپنا فردی کام روک دیا تو دونوں نقصان ہو سکتا ہے. ثواب تو آپ کو ملے گا، ملے گا. اجر ملے گا آپ کی نیک نیتی پر، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اتحاد بھی نہ ہو، اجتماعی کام بھی نہ ہو، اور آپ کا فردی کام بھی نہ ہو. تو دونوں کام کریں، فردی کوالٹی جو ہے آپ اس کو لانے کی کوشش کریں، اور اتحاد کے لیے بھی کچھ ٹائم نکال کر کے، اجتماعی کام کے لیے کچھ وقت نکال کر کے اس کے لیے کوشش کریں. تو کوشش کی جائے تو ایسا ممکن ہے. تو وہی ہم نے بہت پہلے بھی بیان بھی دیا تھا. وہ ایک کشمیری تھے، ان کا نام بروقت نہیں یاد آ رہا ہے، انہوں نے آن لائن لیکچر کرایا تھا. تو اس میں ہم نے سب سے پہلی غالباً یہی چیز رکھی تھی کہ وہ علماء اختلاف، جو فروعی اختلافات ہیں، اس کو اپنے درمیان ہی رکھیں، اور اس کی وجہ سے اپنے درمیان دوری نہ بنائیں. جی بے شک. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اتحاد کی صورت بن جائے گی، علماء متحد ہو جائیں گے، عوام آٹومیٹک آٹومیٹک. متحد ہو جائے گی. جی اور ایک بات ہم نے اور رکھی تھی جی کہ جب فردی اور جماعتی کام کا تقابل ہو جائے، یعنی فرد کو قربان کرتے ہیں تو جماعت محفوظ رہتی ہے، اور جماعتی کام کو قربان کرتے ہیں تو فرد کا نقصان ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو فرد ہی کو قربان کرنا ہے، جماعتی کام کو
قربان نہیں کرنا. مان لیں میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت جی بڑا مفتی ہوں، یا کوئی بھی شخص ہے، اگر جماعتی کام کا تقابل ہو گیا تو میرا نقصان ہو جائے چلے گا، لیکن جماعتی کام کا نقصان نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آدمی کوشش کرے تو اتحاد ہو ہو سکتا سکتا ہے. ہے، جی کوئی بعید نہیں. آخر میں مفتی صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ماشاءاللہ پروگرام میں دورہ بھی کرتے ہیں جی اور بوقت جو ہے آپ مرکز تربیت افتاء اوجھا گنج میں پہنچ بھی جاتے ہیں جی. اور وہاں طلباء کو تعلیم بھی دیتے ہیں. تو یہ کیسے مینیج کر پاتے ہیں آپ؟ کیونکہ پروگرام تو آپ کا دورہ بہت دور دور تک ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے، اور لیکن میں خطیب تو ہوں نہیں، اصلاحی بیان کرتا ہوں اور اس پر کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ، اور پوری کوشش رہتی ہے کہ مرکز کا نقصان نہ ہو. تقریباً میں 9 سال سے مرکز میں ہوں، مجھے نہیں یاد ہے کہ میری چھٹی اوور ہوئی ہو، جو 12-14 دن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوشش کرتا ہوں جمعرات کو جاؤں، اگر ویسے نہیں بنا تو کم سے کم وقت میں اپنا کام پورا کر لوں، یہ پوری کوشش رہتی ہے. اس سال ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو جائے، لیکن ابھی تک ہوئی نہیں ہے، پوری جی کوشش رہتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی اگر کوشش کرے تو ہو سکتا ہے. اور پروگرام کی بات آئی ہے تو میں پروگرام کا بتا دوں، اور اپنے لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں پروگرام کا کبھی حریص نہیں رہا. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، 1-2 مرتبہ کہ ہمارے پروگرام کینسل ہوئے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام کینسل ہوگا، تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ان کی مرضی تھی. میں جی پروگرام کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. میں جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، یا میں جو سمجھتا ہوں میں جس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بہترین تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے، اور اپنی طاقت کے مطابق جو بھی کرنا ممکن ہو وہ کر گزریں. وہ چیزیں ہم کر رہے ہیں، تحریر کے ذریعے، بیان کے ذریعے، اور لوگوں کو درس و تدریس دے کر کے، علاقے میں تبلیغ کر کے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے پروگرام پر بہت زیادہ توجہ نہیں، تو مینج ہو جاتا ہے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ حضور فقیہ ملت علیہ رحمۃ و رضوان نے جس طرح لکھا، پڑھایا اور بیانات بھی کیے، تو انہوں نے تینوں کام کیے. تو ایک کام اور میں نے اسکول کا اضافہ کیا، مدرسے کا اضافہ جی کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی نہج پر اختصار کے ساتھ کام ہوتا رہے مستقل، جی تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، امید ہے. جی مفتی صاحب قبلہ، یہ آپ کا ایک ٹرسٹ ہے فلاح ملت، جی تو اس سے کیا کیا کام آپ کر رہے ہیں اور کب آپ نے اس کی بنیاد ڈالی جی اور کب سوچا کہ کیا کیا اس سے کرنا ہے؟ تھوڑا اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. جی. دیکھیے، یہ ٹرسٹ فلاح ملت یہ تو پہلے فقیہ ملت فاؤنڈیشن کے نام سے تھا. جی ٹھیک ہے، اور یہ 2015 میں ہی اس کا قیام ہو گیا تھا. لیکن ابتدا میں میری صرف اتنی خواہش تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لکھوں اور اپنے مرکز میں تعلیم دوں، بس اتنا ہی تھا. اور ایک لڑکی کا ادارہ چلانا چاہ رہا تھا جہاں پر دینی اور ماڈرن ایجوکیشن یہ چلے. لیکن کچھ حالات ایسے بنتے گئے اور علاقے میں بھی کئی جگہ گیا تو ہم کو لگا کہ عام طور سے ہمارے سماج کے لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، خاص طور سے بنیادی جو ابتدائی تعلیم ہے اس سے بھی محروم ہیں. جی آپ دینی تعلیم تو چھوڑ دیجئے، ماڈرن ایجوکیشن سے بھی محروم ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ جو ہم نے سوچا ہے تعلیم دینے کا، اسے اور وسیع کرنا چاہیے اور اسے بڑھانا چاہیے، اور علاقے میں جہاں تک ہو سکے پرائمری اسکول یا مکتب کا صحیح طریقے سے انتظام کیا جائے. کیونکہ دیکھیے، لکھنا بھی اہم ہے، میں اس کا بالکل مخالف نہیں ہے، اور لکھنا ہی چاہیے، اور ابھی بھی کوشش ہے ہماری لکھنے کی. لیکن صرف لکھنے سے، آپ جانتے ہیں کہ کتابیں لوگ کتنا پڑھتے ہیں جی اور کتنا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ہندی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے انگلش میں. ہمارے سماج کی بات ہو رہی، وہ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں. تو آپ کتنا بھی لکھ جائیں، ایسا لگتا ہے کہ جو عوام ہے وہ لائن لینتھ پر نہیں آئے گی آپ کے لکھنے کی وجہ سے. اسی لیے ہم نے ٹرسٹ فلاح ملت کو اور وسعت دی. تو سب سے پہلے اوجھا گنج میں 2015 ہی میں لڑکیوں کا وہ مدرسہ ادارہ ہم نے قائم کیا، جو ابھی فلاح ملت انسٹیٹیوٹ کے نام سے چل رہا ہے، اور اس میں تقریباً 13-14 اسٹاف ہیں، اور تقریباً 60 سے 70 لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. ہاسٹل وغیرہ کا بہترین انتظام یہ جی قائم کیا. بستی شہر میں دارالفتہ قائم کیا، اور وہیں پر 3 مکاتب چل رہے ہیں الگ الگ محلے میں. انشاءاللہ پورے بستی میں مجھے سسٹم بنانا ہے کہ کالج کے جتنے لڑکے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، وہ ہمارے ٹرسٹ کے پینل تلے آ کے اپنے دین کی تعلیم بہترین طریقے سے حاصل کر سکیں. اور بستی علاقے میں بھی اس کو گاؤں گاؤں پھیلانے کی کوشش ہے، اگر انشاءاللہ علاقے والوں نے ساتھ دیا. آپ کے اس پینل تلے میں اپنے خاص سے علاقے کے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تعلیمی معاملے میں
چاہے دین کی تعلیم ہو چاہے ماڈرن ایجوکیشن ہو. اگر آپ تھوڑا سا بھی شغف رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم ہو اور میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ میں اس کے لیے حاضر رہوں گا. جی جی ماشاء اللہ. مفتی صاحب قبلہ، آپ نے تعلیم کی بات کی تو مرکزی تربیتی افتاح میں آپ تعلیم دے رہے ہیں. تو جو لوگ فضیلت کے بعد افتاح کے لیے جو ہے داخلہ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا پروسیس ہے کہ وہ جگن میں داخلہ لیں، کس طرح؟ مرکز تربیت افتاح میں داخلہ لینے کے لیے سب سے پہلے ٹیسٹ دینا ہوگا اور ٹیسٹ کوالیفائی کریں گے تبھی آپ کا ایڈمیشن ہوگا. جی اور مرکز تربیت افتاح کا جو مستوی ہے، یعنی جو ہائی لیول کا طریقہ کار ہے سلیکشن کا، اس میں کوئی مینج نہیں ہو سکتا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ٹیسٹ دیں اور آپ نے کچھ نہیں لکھا یا بہت کچھ لکھا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں لکھا، یعنی کبھی ہوتا آدمی کاپی بھر دیتا ہے لیکن وہ پاس بھی نہیں ہو پاتا. پاس بھی نہیں ہوتا. اب چاہیں کہ سورس کے ذریعے ہمارا داخلہ ہو جائے، ایڈمیشن ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ آئیں، اپنے ٹیسٹ دیں، اگر آپ اس قابل ہوں گے، اس لائق ہوں گے، آپ کا رزلٹ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا. اور داخلہ ہونے کے بعد یہاں جو رہ کر پڑھتے ہیں، اگر 5 لڑکے رکھے گئے ہیں تو 5 کو وظیفہ بھی دیا جاتا ہے، کھانے کا انتظام ہے، رہنے سہنے کا بہترین انتظام ہے. اور جو طلبہ یا جو عالم بن کے آتے ہیں، مفتی پڑھتے ہیں، ان کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے گویا کہ وہ کہ استاذ کی حیثیت سے ہیں جہاں پڑھ رہے ہیں. ان کا باقاعدہ درسگاہ ٹائپ بنا رہتا ہے، اس میں ساری کتابیں انتظام رہتی ہیں. ایسا نہیں کہ بہار شریعت ہے تو ایک ہی کتاب ہے، وہ کئی سیٹ رہتے ہیں، تقریباً ہر لڑکے کے پاس وہ کتابیں موجود رہتی ہیں. تو اس طرح سے اس کا سسٹم بنا. اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہاں پر کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں لیکن کتابیں بہت زیادہ نہیں پڑھائی جاتی ہیں. حالات کے پیش نظر ان کو زیادہ سے زیادہ مشق کرایا جاتا ہے، یعنی زیادہ زیادہ فتویٰ لکھیں، جو یہاں کے سوالات ہیں وہ بھی اور جو باہر سے آتے ہیں ان کا بھی جواب دیں. کیونکہ عام طور سے جواب دینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. مطالعہ آدمی کبھی بھی کیسے بھی کر لے گا اگر اس کے اندر صلاحیت ہے، لیکن لکھنے کی پریکٹس یہ بعد میں مشکل ہو جاتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرانے پر توجہ دی جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مرکز تربیت افتاح کا وقار بحیثیت افتاح اور مفتی پڑھائی کے جس طرح پہلے قائم تھا والد صاحب کے زمانے میں، آج بھی قائم ہے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک طویل زمانے تک، جب تک اس کا وجود رہا، ضرور انشاءاللہ قائم رہے گا. انشاءاللہ ضرور. جی. مفتی صاحب قبلہ، آپ کی تصنیفات کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ کتنی کتابیں ابھی تک شائع ہو گئی ہیں جی اور ابھی کتنا ارادہ ہے کہ جو ہے شائع ہونے والی ہے؟ جی جی دیکھیے، میں جامعہ ازہر میں تھا تبھی سے مقالات وغیرہ لکھنے لگا تھا اور ترجمہ وغیرہ بھی کچھ نہ کچھ کرنے لگا تھا. تو تقریباً 5-6 سال کے اندر کافی اسپیڈ تھی لکھنے کی، اور 20 سے 22 کتاب ہم نے لکھی، جس میں تحقیق بھی شامل ہے، ترجمہ بھی شامل ہے اور تصنیف بھی شامل ہے. ان میں سے اکثر اردو ہیں جو بھارت ہی میں شائع ہوئی ہیں، اور 4 کتابیں یہ عربی میں ہیں، 2 جارڈن سے چھپی ہوئی ہیں، 2 مصر سے چھپی ہوئی ہیں. تو پوری کوشش رہتی ہے لکھنے پڑھنے کی. لیکن یہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا آپ کو کہ ہماری توجہ تھوڑا تحریر سے ہٹ کر کے اسکول کی طرف گئی کہ ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، ہماری قوم کے لوگ پڑھائی کریں، تو اب تحریر تھوڑا متاثر ہوئی. لیکن ابھی بھی ہم نے ایسا نہیں کہ بالکل چھوڑا ہے، اس کا صحیح طریقے سے سیٹنگ کر کے تھوڑا بہت لکھنے کی کوشش کرتے رہنا. جی اور انشاءاللہ آئندہ بھی تقریباً 2-4 کتابیں ہیں لکھنے میں اور ترجمہ کرنے میں کام چل رہا ہے. اور ایک عربی، اردو سے عربی ترجمے کا ایک بڑی کتاب کا کام ہو رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی مکمل فرمائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب قبلہ، آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارا پروگرام ہے، اس پروگرام میں اگلا گیسٹ آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگلے گیسٹ کے طور پر اگر میرے خیال سے تیار ہو جائیں ایک بہت ہی مطلب اچھی فکر رکھنے والے عالم حضرت علامہ مولانا کمال احمد علیمی صاحب قبلہ، اگر تیار ہو جائیں تو آپ ان کا انٹرویو ضرور لیں، اور میرے خیال سے ان کا انٹرویو انشاءاللہ پوری قوم کے لیے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. ماشاء جی. اللہ، ماشاء اللہ. مفتی صاحب قبلہ، اس پروگرام کے بارے میں کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ اس پروگرام کو جو آپ نے شروع کیا ہے، ہمیں امید ہے، بلکہ آپ کو دیکھتا بھی رہتا ہوں، یہ کام بہت اچھا ہے. اس کے ذریعے علماء کا تعارف ہو جاتا ہے، مفتیان کرام کا تعارف ہو جاتا ہے، اور ان کی زندگی جو پیچ و خم رہتی ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا اور شروع کیا، بہتر طریقہ ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. باقی ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ ضرور سترک رہیں جن سے اہل سنت و جماعت کا نقصان ہو سکتا ہے. اگرچہ آپ نہیں چاہیں گے، لیکن آپ کے ذریعے اگر ریکارڈ ہوگا اور وہ بات پھیلتی ہے
تو اس کا مطلب غلط اثر پڑے گا۔ تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں، اگر چاہتے بھی ہیں تو مطلب ایسے سوالات ہوں جو اہل سنت و جماعت کے درمیان انتشار کا باعث نہ بنے، سبب نہ بنے، تو یہ بہتر رہے گا۔ بہرحال میری دل سے دعا ہے آپ کے لیے، آپ کے سسٹم کے لیے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے مضبوط سے مضبوط تر بنائے اور زیادہ سے زیادہ مفید بنائے اسے آمین انشاءاللہ۔ آمین۔ چلتے چلتے مفتی صاحب، ہم آخر میں یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے جو مخصوص اساتذہ رہے ہم، اور ابھی تک جن کی رہنمائی حاصل ہے آپ کو، ان کا اگر ذکر کرنا چاہیں آپ کو۔ جی، ایسے تو دیکھیے اوجھا گنج سے لے کر براہ شریف اور عالمیہ، امجدیہ، اشرفیہ، ہر جگہ استاذ کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہم ان کے احسان مند ہیں اور ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے۔ لیکن جس کا ہماری زندگی پر زیادہ اثر ہے، ایک تو حضور فقیہ ملت علیہ رحمۃ و رضوان، جی اور دوسرے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب قبلہ، ان کا بہت اثر ہے اور ہم ان کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بھی سمجھتے ہیں۔ اور ایک شخصیت ایسی ہے جس کو میں مزید آئیڈیل سمجھتا ہوں، اگرچہ وہ ہمارے ڈائریکٹ استاد نہیں ہیں لیکن دادا استاد کہہ سکتے ہیں، ہمارے والد گرامی کے بہت بڑے محسن اور استاد، قائد اہل سنت، بانی مدارس کثیرہ و مساجد کثیرہ و مصنف بھی بہت ساری کتابوں کے ہیں، جن کو ہم علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی ہمارے آئیڈیل ہیں اس مطلب قریبی زمانے کے اعتبار جی، سے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے علماء ہیں باصلاحیت ہیں اور وہ اچھا مزاج رکھتے ہیں، تو سارے کے سارے ہمارے لیے آئیڈل۔ بے شک۔ جی مفتی صاحب قبلہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے یہ انٹرویو سماعت کیا، شہزاد حضور فقیہ ملت، جانشین حضور فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی اظہار صاحب قبلہ کا انٹرویو آپ نے سماعت کیا۔ ناظرین اکرام، پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔